تو آپ ایسی ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ یقین بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، جوانی کی عمر میں انہوں نے محسوس کیا کہ میری یہاں پر کوئی کام کاج کرنے کی روٹین ٹھیک نہیں، میں ذرا کسی بڑے شہر جاتا ہوں، کام کروں گا، زیادہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب مشائخ چاہتے تھے کہ یہ نیک اور اچھا نوجوان بن سکتا ہے تو یہ یہیں رہے، مگر وہ سب سے ملے اور کہنے لگے کہ بس میں جا رہا ہوں۔ جب گئے تو 4 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو بزرگوں نے پوچھا، استاد نے پوچھا کہ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے جی میں راستے میں ایک درخت کے نیچے سویا، آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے، اس کا پر زخمی ہے، وہ اڑ نہیں سکتی اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک صحت مند چڑیا اپنے منہ میں دانہ لے کے آتی ہے اور اس معذور چڑیا کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار عالم معذور چڑیا کو پال رہے ہیں تو میں تو صحت مند انسان ہوں، مجھے تو ضروری پالیں گے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہمارے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ وہاں ان کو ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، بالکل گول، بڑا پیارا کلر تھا اس کا۔ تو جب بچے نے دیکھا اس نے کہا موم وہ دیکھو کتنا پیارا پتھر ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا یہ جو ہمارے ڈرائنگ روم ہے نا اس کلر کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے، تو اٹھا لو، ہم اس کو وہاں پہ نا ڈیکوریشن کے طور پہ اور میموری کے طور پہ اس کو رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ ½ کلو کا پتھر تھا، گول قسم کا، اٹھا لیا، ہم اپنے گھر لے کے آئے۔ 2 سال وہ پتھر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر پڑا رہا۔ ایک دن میری بیوی ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے سوچا کہ یہ کام کرنے والی عورت تو بہت ہی بے احتیاطی سے کام کرتی ہے، تو کہیں شیشے کی نازک چیزیں، ڈیکوریشن پیسز یہ خراب نہ کر دے، تو وہ میں خود صاف کر لیتی ہوں، باقی صفائی یہ کر دے گی۔ تو میری بیوی وہ جو ڈیکوریشن پیسز تھے ان کو اور شیشے کی چیزوں کو بڑے احتیاط سے بڑا کیئرفلی صاف کر رہی تھی۔ اس نے اس پتھر کو بھی اٹھایا کہ اس کو بھی میں صاف کر دوں۔ جیسے اس نے ہاتھ میں اٹھایا، اللہ کی شان کہ وہ پتھر سلپ ہوا اور نیچے فرش پہ گر گیا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو میری وائف نے دیکھا کہ اندر سے وہ ہالو تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کیڑے نے فرش کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ حیران رہ گئے کہ یا اللہ 2 سال یہ ہمارے گھر میں پتھر پڑا رہا ہے، اس کیڑے کو آپ نے بند پتھر کے اندر رزق کیسے پہنچایا ہوگا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتے ہیں، ہر مخلوق کو رزق پہنچ رہا ہے۔ انسان کا تو پیٹ اتنا چھوٹا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، ایسی بھی مخلوق ہے جو منوں کے حساب سے کھاتی ہے، ہاتھی شاید ایک دن میں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہوگا، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو پروردگار سمندر کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، ہوا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، مٹی کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، وہ پروردگار انسان کو بھی تو رزق عطا فرمائیں گے۔ پھر انسان رزق کی خاطر کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں کسی کے مال پہ بری نظر جماتا ہے، کیوں چوری کرتا ہے؟ جب رزق ہمیں مل کے رہے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امانت داری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں۔ یقین نہیں ہے، دل میں یقین کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ایکویریم دیکھنے کے لیے گئے، اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں، اللہ، وہ کوئی 5 سٹوریڈ ایکویریم تھا اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا، یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑ کے درخت، بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے 5ویں منزل پہ، اور اس میں انہوں نے ڈولفن اور ویلز اور یہ بھی رکھی ہوئی تھی، عجیب و غریب مخلوق اللہ کی۔ خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو 10 ٹائم کروز ٹوورڈ مون اس کا بن سکتا ہے، یعنی انسان 10 مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے۔ بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا۔ کتنا بڑا سائز ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے۔
200 पाउंड तो बंदे का वजन नहीं होता। अब जिस मखलूक का वजन 200 पाउंड डेली बढ़ रहा है, उसका अपना वजन कितना होगा? इतने में वहां काम करने वाला जो स्टाफ था, एक ऑफिसर आ गए, तो मैंने उनको रोक के पूछा, मैंने कहा जी ये ठीक लिखा हुआ है भाई, मुमकिन है 20 पाउंड बढ़ता हो और इशारिया लगाने में गलती हो गई हो। उसने पढ़ा तो मुस्कुराया, मुझे कहने लगा सर हमने बहुत मोहतात फिगर लिखी है 200, अदरवाइज मेरी स्टडी के मुताबिक उसका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा रोजाना बढ़ता है। अल्लाह उसको भी तो रिस्क देते हैं, और पता है उसका रिस्क क्या है जो आंखों से नजर नहीं आता, आप आंख से नहीं देख सकते। समुन्द्र के पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटे छोटे जानदार बैक्टीरिया टाइप, जिनको आप माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, खुली आंख से नहीं देख सकते। अब अगर वो ज्यादा बढ़ जाएं तो समुन्द्र का पानी जो है वो ज्यादा बदबूदार और गंदा हो जाए। अल्लाह ने उसकी क्लीनिंग के लिए ब्लू व्हेल को बना दिया। ब्लू व्हेल क्या करती है कि पानी अपने अंदर खींचती है, और उसके अंदर एक जैसे सेमी परमिएबल स्क्रीन होती है, इस तरह की झिल्ली बनी होती है, उससे पानी गुजारती है, तो जो बैक्टीरिया है वो उस झिल्ली के ऊपर रह जाता है, पानी साफ निकल जाता है, जैसे आप चाय को छलनी में से निकालते। वो बैक्टीरिया जो इतना छोटा है, ब्लू व्हेल उसको खाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो परवरदिगार जो दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक को ऐसे रिज्क से पालते हैं जो आंखों से नजर नहीं आता। ए इंसान, तुझे अपने रिज्क के बारे में क्या परेशानी लगी हुई? अल्लाह ताला हमें भी रिज्क पहुंचाएंगे। हमारा काम है नेकी के साथ मेहनत करना, रिज्क अल्लाह पहुंचा देते हैं। आप जरा गौर कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जवानी के उम्र में तिजारत का सफर फरमाया। खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारती माल था और काफिला था, वो लेकर गए, माल बेचा और दुगने तिगने प्रॉफिट पे वो बिका। तो खदीजा अल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक गुलाम को भी साथ कर दिया था कि ये वापस आकर मुझे जरा सही सही हालात सुनाएगा। अब प्रॉफिट को देख के उसको यकीन न हुआ, इतना प्रॉफिट पहले तो कभी भी नहीं हुआ। क्या वजह बनी थी कि नबी अलैहिस्सलाम के पास माल था मगर पराया था, माल था मगर पराया था, मगर नबी अलैहिस्सलाम के पास सदाकत अपनी थी, दयानत अपनी थी, अदालत अपनी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उन सिफात को पराए माल पर लगाया, अल्लाह ने उसको तिगना चौगना कर दिया। ए इंसान, तू अपनी इन सिफात को अपने माल पे लगाएगा, अल्लाह तेरे माल में बरकत क्यों नहीं अता फरमाएंगे? तो अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करने से इंसान के अंदर यकीन बढ़ता है अल्लाह ताला की जात के साथ। दूसरी बात कि अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, हम गिन भी नहीं सकते। एक मर्तबा हरम में एक आदमी को मैंने देखा, उसके दोनों बाजू उसके कंधे से कटे हुए थे और वो नमाज पढ़ रहा था। यकीन जानो उसको देख के आंसू थमते नहीं थे। मैं सोचता ही रहा, या अल्लाह, ये अपना चेहरा कैसे धोता होगा, ये खाना कैसे खाता होगा, ये कपड़े कैसे बदलता होगा। अल्लाह, रात को सोए हुए इसके जिस्म से अगर कंबल उतर जाता होगा, ये कंबल कैसे ऊपर फिर लेता होगा। फिर उस वक्त एहसास हुआ, अल्लाह, आपने जो ये नेमत हमें बिन मांगे अता फरमाई, हमने इस नेमत को गुनाहों में इस्तेमाल कर ली। अल्लाह ताला हमें बिनाई न देते हम अंधे होते, गोयाई न देते हम गूंगे होते, समात न देते हम बहरे होते, रिज्क न देते हम भूखे होते, पानी न देते हम प्यासे होते, कपड़े न देते हम नंगे होते, अल्लाह ताला सेहत न देते हम बीमार होते, अल्लाह ताला औलाद न देते लावल्द होते, घर न देते बेघर होते, अगर अल्लाह ताला हमें इल्म न देते हम जाहिल होते, अगर अल्लाह ताला हमें इज्जत न देते हम जलील होते। ए इंसान, तू जो इज्जतों भरी जिंदगी गुजार रहा है, ये तेरे मालिक का करम और एहसान ही तो है। अल्लाह की रहमत की नजर हटती है, इंसान घर बैठे बिठाए जलील हो जाता है, सरों से दुपट्टे उतर जाते हैं। अल्लाह अकबर। एक वक्त होता है मट्टी को हाथ लगाए सोना बनती है, और जब दिन पलटते हैं फिर कहते हैं हजरत आज तो सोने को भी हाथ लगाएं तो मट्टी बन जाता है। तो हम अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करें तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हम दिल में बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करने से यकीन बढ़ता है,
نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کرنے کی رغبت بڑھ جاتی۔ ہمیشہ اللہ کے وعدے سچے، ہمیشہ سچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے بیٹے کے بارے میں ڈر لگے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا، ساحل پہ لگے گا، مگر یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، مگر ساتھ کہہ دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی کسی کو۔ اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سینسیٹیو ہے تو انسان ہے، تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اب عقل کہتی ہے یا اللہ، آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈالتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسا بنانا پڑے گا، اگر اس میں نے سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سوراخوں سے پانی اندر جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اگر اس کو واٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، مگر حکم خدا ہے دریا میں ڈالو۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں۔ کتنا کمزور دل ہوتا ہے، مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی، بھروسہ رکھتی تھی۔ چنانچہ جب ایسا ماحول ہوا کہ خطرہ ہوا، اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا۔ ذرا غور کیجئے، جب اس نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ واپس گھر آ گئی، دل اداس ہے، غم زدہ ہے، کہہ بھی نہیں سکتی، رو بھی نہیں سکتی، مگر چپ ہے، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، انہوں نے بکسا دیکھا، پکڑا، لا کے پیش کر دیا۔ اس نے کہا کھولیں۔ جب انہوں نے بکسے کو کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ ایک تو بچہ ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی، تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح، ایک معصومیت، اوپر سے خوبصورتی۔ تو اس کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہم اس سے نفع پائیں گے۔ اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خاوند نہیں سنتا، وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے، بیوی کی کون نہیں سنتا ہے؟ تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے دین اینڈ دیر ڈیسیژن لے لیا، ہم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا۔ اب جب بیٹا بنا لیا، ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالوں گا
تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا وفادار ہوگا، لہذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھیں، تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا۔ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا، یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیبی کو، لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا، دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں۔ رات گزر گئی، بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا۔ فرعون کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو، مگر بچہ رو رہا ہے، بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا۔ ساری رات گزر گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو رات گزاری بڑے بے تابی میں، اور اس نے غمزدہ دل کے ساتھ صبح کی، ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی۔ کیا مطلب؟ رو لیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی۔ صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، لڑکپن میں تھی وہ بھی، بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے۔ وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ نہیں قبول کرتا، پھر دوسری دودھ پلاتی ہے، پھر تیسری، ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے۔ تو فرعون کے دل میں کھٹکا تو ہوا، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لاتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آ کے امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو ماں آ گئی۔ اب جب ماں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بچے نے فوراً پینا شروع کر دیا، ایک شور مچ گیا، ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا۔ وہ فرعون کو تو پہلے ایگزرٹ ہو چکا تھا، ایگزاسٹڈ تھا، سونا چاہتا تھا، وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے۔ جب اس کو نیوز ملی نا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس عورت کو جانے نہیں دینا، میں سونے جا رہا ہوں۔ لو جی عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا، عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ خوشی سے پی لیتا ہے، اب بچہ خوش ہو کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب بہت مطمئن ہے۔ تیسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ جب وہ واپس جانے لگی اور فرعون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں، کہتے اچھا سنو، ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا، ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھیج دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غمزدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ہم بندے نہیں سمجھتے واقعی اللہ کے وعدے تو سچے۔ آپ کہیں گے جی بڑی دور کی مثال ہے، قریب کے زمانے کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے۔ مکہ مکرمہ میں شروع میں کیا حالات تھے؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسی کو مار پڑتی تھی، کسی کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، کسی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ رسے سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں انہوں نے بھگایا، اور ان کی پوری باڈی جو تھی وہ درمیان میں سے شیئر آف ہو گئی۔ ایسی تکلیفیں ان کو دیتے۔ خود نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی اوپر ڈال دی، اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے۔ پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، بیٹی آئیں جو بھی تھیں، سیدہ زینب شاید تھی، تو انہوں نے آ کے اس کو ہٹایا، تب نبی علیہ السلام نے اٹھ کر دوبارہ نماز مکمل کی۔
ابو کرلانوں کو مارا گیا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. یہ حال تھا ابتدا. کنڈی دے کے کلمے کی تعلیم کر رہے تھے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کرو، جان چھڑاؤ. 100 اونٹ کا انعام متعین کر دیا. اب بتائیں کیا حالت ہے کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ نہیں سکتے، اپنے دین کی دعوت دینی کتنی مشکل بن گئی. اور اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹائے گا. یقین نہیں آتا آنکھوں کو، عقل سوچنے سے عاجز ہے. جہاں ہر گھر میں دشمن ہیں، اپنے دشمن بن گئے ہیں اور جان کے پیاسے بن گئے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالی، اور بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو آنسوؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مدینہ طیبہ آئے. اب کافروں کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، بھئی چلو یہ مخالف تھے چلے گئے، مکہ خالی ہو گیا. نہیں، وہ 400 کلومیٹر دور پھر لڑنے کے لیے آ گئے. اتنا ان کو طاقت میں ناز تھا. پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چند سال گزرے کہ بالآخر ہجرت کے 10 سال کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرمائی. اللہ نے فاتح بنا کر واپس لوٹایا. اللہ کے وعدے سچے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کریں تو انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں تو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے نا کہ جو انسان گناہ کرے گا تو میرا ایسے عذاب آئے گا، اس پہ غور کرے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس کو شراب کی عادت پڑی اس کی زندگی میں بربادی آنکھوں سے دیکھی. جس بندے کو زنا کی عادت پڑی وہ مختلف بیماریوں کا لازمن مجموعہ بنا. حدیث پاک میں آتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے. تو جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا بالآخر برباد ہوا، دنیا کی بھی ذلت آخرت کی بھی ذلت. تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں. اللہ اکبر کبیر. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. ایک گزٹڈ آفیسر 22 گریڈ کا آدمی، سیکٹری لیول کا، منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا. اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی. جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا. اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اذان 2 لاؤڈ اسپیکر میں فجر کی کوئی بات نہیں. اگلے دن اس نے پھر اذان دی. اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی، اسپیکر میں کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے. لو جی چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، دونوں ہاتھ یوں. اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں ورنہ پھر ختم. 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا.
تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ، پیسے تو مل گئے بہت سارے مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی۔ اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو، پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور۔ سارا دن گھر میں ہے، طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان۔ ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا، ذرا سی بات پہ تم بے جا گالیاں نکالتے ہو، اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اور گالیاں نکالی، وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو، تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا۔ بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا، شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی، غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا، وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا۔ تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ۔ تو بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا۔ اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے، لو جی انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام۔ اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے، سڑک کے کنارے پڑا ہے۔ رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی ہے بھی نہیں۔ جب بہت بھوک لگی، اللہ کی شان کہ جو 7 لوگ گزر رہے تھے نا پیدل، ان سے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو۔ جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نیند خراب ہوئی، آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے اس کو 10 روپے دیے، کہتے میں 10 روپے کو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، آپ مجھے پلیز کہیں سے کھانا لا کے کھلائیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، میں تو اسکول پہنچنا ہے۔ اور آدمی گزرا، تیسرا گزرا، ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، روٹی لا کے دیتا ہوں۔ وہ گیا اور قریب والے ہوٹل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی۔ اس نے کہا مجھے کھلائیں، اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے لا کے دے دی ہے، اب تو خود کھائیں۔ کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ کہنے لگا رکھو نہیں، مجھے دے دو۔ اب ہاتھ بند تھے، ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا۔ یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا اور جس طرح کتا پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اختیارات پہ ناز تھا، اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اللہ کے نام کی بھیک مانگتا ہے، اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں دکھانی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو 5 باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ پہلی بات، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے وعیدوں پر غور کرنے سے اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے۔ اور آخری چیز، اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے اور رب کریم نے نقد سزا تو نہیں دی، پھر ہمارے گناہوں کو چھپایا، اور گناہوں کے باوجود اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے پھر تعریفیں کروائیں۔ اللہ آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ،
اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دی ہوئی ہے، نعمتیں بھی دے رہے ہیں، عذاب کو بھی ٹال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں۔ بکری اپنے مالک کی زیادہ وفادار، وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے نا تو بکری چرانے والا دور سے آواز کرتا ہے اور بکری گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ بکری نے مالک کی آواز پر گھاس کھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب کے کہنے پہ گناہ کرنا تو نہیں چھوڑے۔ جانور سے بھی گئے گزرے بن، ڈاکٹر کے مشورے سے مریض حلال غذائیں چھوڑ دیتا ہے، جی مجھے کریم چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے ہائی کولیسٹرول چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے یہ میٹ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر مریض کھانے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ ہم حرام چیزوں کو کھانا کیوں نہیں چھوڑ، حرام چیزوں کو پینا کیوں نہیں چھوڑ؟ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو انسان نیکی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت، اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایت کا تعلق مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب دیکھیے حق تو یہ بنتا تھا کہ مومن کلمہ پڑھ رہا ہے تو یوں کہا جاتا کہ یہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے، یوں بات کی جاتی، مگر قربان جائیں محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگا کہ اس پروردگار عالم نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والے کا۔ لو بھائی، وقت کا ایک بادشاہ اگر کسی نوکر کے بارے میں کہے کہ میں اس کا دوست ہوں تو اس نوکر کے تو مزے ہوتے ہیں، اس سے بڑی تو اس کی عزت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نوکر کی تو بادشاہ کے ساتھ پھر بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہ پروردگار تو بہت عظیم ہے۔ اب اس پروردگار عالم کا یوں فرما دینا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت۔ بھائی گستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے تو اس کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل قرآن مجید میں سے۔ تو جب دلیل قرآن مجید سے ملے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں جی محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے، اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ کتنا دے گا تھوڑا سمجھے گا، اور اس کے بدلے میں محبوب اگر اسے تھوڑی سی بھی کوئی چیز بھیج دے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھتا، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجا۔ تو محبوب کی چھوٹی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے اور اپنی دی ہوئی زیادہ چیز بھی تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب یہ اصول طے ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کو دینے کے بعد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے دنیا کی متاع تو تھوڑی سی، اتنا دے کے بھی اسے تھوڑا کہا، جبکہ بدلے میں بندے نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب بندے کی عمر بھی محدود، اس کا عمل بھی محدود، مگر چونکہ پیارا لگتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا بھی زیادہ نظر آیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو ہمارے تھوڑے سے محدود ذکر پر کثیر کا لفظ استعمال کیا اور اپنی ان گنت نعمتوں پر اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں سے ذاتی محبت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پہلے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تاہم مومن کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت آبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔ ایمان سب
सबसे आला नेमत है जो बंदे के पास। चुनांचे आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा बीमार हो तो अपनी जान बचाने की खातिर सारा माल खर्च कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो कहेगा जी मेरी अम्मी की जान बच जाए, मेरी बीवी को सेहत मिल जाए, जी दुआ करो मेरा बेटा ठीक हो जाए। अब कितना खर्च हो रहा है इसकी उसे कोई फिक्र नहीं। वो कहते हैं जी इसीलिए तो कमाया था सारी जिंदगी। तो माल इंसान कुर्बान करता है जान की खातिर। और अगर इंसान सफर कर रहा हो और बीवी पास हो और कोई डाकू बीवी की तरफ बढ़े तो खामिन कभी भी उस वक्त खामोश नहीं रह सकता, उसको अपनी जान का भी खतरा होगा ना तो वो कहेगा जी मेरी इज्जत है। तो मालूम हुआ कि अब उसने वो कीमती जान जिस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए अब अपनी इज्जत और नामूस की खातिर कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो मालूम हुआ कि इज्जत जान से भी ज्यादा अजीज होती है। और एक नेमत है ईमान, उसको बचाने के लिए इंसान अपना माल, अपनी जान, अपनी इज्जत सब कुछ कुर्बान कर सकता। ईमान ऐसी नेमत। चुनांचे एक ईसाई बादशाह के दरबार में एक सहाबी गए, शाहरून के दरबार। उसने बात करते हुए कहा कि अगर तुम्हारे खलीफा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। उस सहाबी ने कहा भाई ये फैसला मैं तो नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा लेकिन उनको मेरा पैगाम दे देना। चुनांचे वो सहाबी जब मदीना तैयबा आए तो उन्होंने उमर लानो को बताया कि जी उस बादशाह ने गुफ्तगू की और दौरान गुफ्तगू उसने कहा कि अगर तुम्हारे खलीफा अपनी बेटी का निकाह कर दें तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। तो उमर लानो ने कहा कि भाई तुमने हासिल न कर दी। तो वो कहने लगे जी मैं कैसे कर सकता था आपसे पूछे बगैर। तो फरमाने लगे कि क्या उमर की बेटी की इज्जत किसी के ईमान लाने से भी ज्यादा कीमती है? चुनांचे उन्होंने फिर अपनी बेटी से पूछा। तो इससे पता चलता है कि इंसान अपने ईमान की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करता है। ये चीज अच्छी तरह ध्यान में रखें। आजकल फितने का दौर है, अक्सर देखा गया कि सबसे पहले ईमान हाथों से जा रहा है क्योंकि कदर कीमत का पता नहीं है। हमारा हाल वो शेख शादी वाला है कि उसको वालदा ने सोने की अंगूठी पहना दी और वो फरमाते हैं कि मैं छोटा था खेलने के लिए बाहर निकला तो एक ठग मिल गया। उसने देखा कि हाथ में सोने की अंगूठी तो उसने गुड़ की डली निकाली और मुझे कहते हैं कि अपनी अंगूठी को चूसो जरा। मैंने जुबान लगाई तो बेजायका। कहते हैं इसको चूसो। जब उसको चूसा तो मीठा। कहता है मीठी चीज ले लो फीकी चीज दे दो। तो कहते हैं मैं इतना छोटा नादान था कि मैं तैयार हो गया, चुनांचे मैंने गुड़ की डली ले ली, सोने की अंगूठी दे ली। आज यही हाल हो रहा है कि शैतानी कुव्वतें इस तरह ईमान वालों को घेर रही हैं कि उनको दुनिया की गुड़ की डली दे रही हैं और उनसे ईमान की दौलत ले रही और बड़े हंसी खुशी इस सौदे पे तैयार हो जाते। जरा किसी को मौका मिले किसी तरक्की याफ्ता काफरों के मुल्क में जाने का, अच्छा भला सेट है, औलाद नेक है, अच्छा है, कारोबार है, भागेगा उधर जी मुझे वहां की रिहाइश मिल रही है और ये नहीं पता कि वहां जाऊंगा तो मेरी अगली नस्ल ईमान पर रहेगी या नहीं रहेगी, कोई नहीं पता। ये क्यों फैसले बंदा करता है? जब ईमान की वैल्यू का पता नहीं और जब अहमियत का पता हो फिर सारी दुनिया की नेमतों को ठोकर मार देता है। कहते हैं कि मैं खुश्क रोटी खाकर गुजारा कर लूंगा, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर। तो ईमान बहुत कीमती नेमत। इसलिए नबी इस्लाम ने एक हदीस में सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि अगर तुझे ईमान से हटाने के लिए कोई फांसी दे दे या आग में भी डाल दे तो तू अपने ईमान से पीछे मत हटना। और हम भी दिलों में यही नियत रखें कि ऐ अल्लाह हम आजमाइश के काबिल नहीं है लेकिन हमारी नियत ये है कि हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं मगर हम ईमान की हिफाजत करें और इसकी हिफाजत में ऐ मालिक तू हमारी मदद फरमा दे। ईमान के बारे में मुतफक्किर रहा करे, बिल्कुल चटान इसके ऊपर बंदा हो जाए। चुनांचे आपने देखा जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो ईमान लेके आए तो फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारे एक तरफ का बाजू और एक तरफ की टांग काट दूंगा ताकि तुम्हारा बैलेंस ही न रह सके, खड़े ही ना हो सको। उन्होंने कहा था फक़दिमा अंतका, जो तू कर सकता है तू कर ले। अब ईमान दिल में आ चुका, अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। सैयदना उमर लानो के जमाने में एक ताबई थे, उनको भी इसी तरह किसी काफिर बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी उसने कोशिश की कि वो उनके दीन पे आ जाएं मगर नहीं, हत्ता कि उसने उनको डराने के लिए तेल गर्म करवाया, कहा मैं तुम्हें इसमें डाल दूंगा। उन्होंने गर्म तेल को खोलते देखा तो आंखों में से आंसू। तो बादशाह समझा कि ये डर गए हैं, मेरी बात मान लेंगे। तो उसने कहा जी कि आप मेरी बात मान लें, मैं आपको नहीं डालता। कहने लगे बदबक, क्या तू समझता है कि मैं इसलिए डर रहा हूं कि तू मुझे डाल देगा?
تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ڈالے گا، میری جان چلی جائے گی، اے کاش آج جتنے میرے بدن پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کو پیش کر دے۔ ان لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا اور اس کے ساتھ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوجیں بھیجنی پڑی۔ ایک مومن تھے، تابعی تھے، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، وہ کہیں اس کی فوجوں کو قابو آ گئے تو مسیلمہ کذاب نے کہا کہ بھائی تم مجھے نبی مانو، وہ کہنے لگے ہرگز نہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں آگ میں ڈلوا دوں گا، کہنے لگے جو مرضی کر۔ چنانچہ اس نے آگ ڈلوائی اور ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان، اللہ نے